باب الغسل، اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ موجب غسل کیا ہے، موجب غسل کیا ہے؟ تو امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ انزال خروج منی وہ سبب ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے، امام شافعی کے قول ہے کہ التقاء خطانین سے غسل واجب ہوتا ہے اگر انزال نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو امام مالک کی نزدیک صرف التقاء خطانین وجوب غسل کے لیے کافی نہیں ہے جب تک انزال نہ ہو، اور بابا جی کی نزدیک التقاء خطانین سے غسل واجب ہے۔ ٹھیک ہے، صاحب مشکات امام صاحب کی تائید کرتا ہے کہ التقاء ہی سے غسل واجب ہے، اور جہاں حدیث میں ہے کہ انزال سے غسل واجب ہے تو وہ نیند کے عالم میں انسان خواب دیکھے تو اگر انزال نہ ہو تو اس پر غسل واجب نہیں ہے، انزال ہو تو اس پر غسل واجب ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس احدکم بین شعبها الاربع، جب بیٹھتا ہے پیر بگاڑا بین شعبها عورت کی چار شاخوں میں، چار شاخوں سے مراد 2 پاؤں اور 2 ہاتھ، یا چار شاخوں سے مراد فرج خارج کے 2 طرف ہے اور فرج داخل کے 2 طرف ہے۔ ثم جہدها، پھر اس کے ساتھ وتی کرے، نو وجب الغسل وإن لم يزل، اگرچہ آپ پاشی نہ ہو۔ یہ امام صاحب کی دلیل ہے۔ وعن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الماء من الماء، یہ جو حدیث ہے انما الماء، غسل کا پانی استعمال کرنا واجب ہے، من الماء خروج منی سے، یہ امام مالک کی دلیل ہے۔ تو صاحب مشکات کہتے ہیں یہ منسوخ ہے، شیخ امام محی السنہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ منسوخ ہے، اور ایک تعویل، اور دوسری تعویل ابن عباس کہتے ہیں انما الماء من الماء احتلام کی حالت میں، کس کی حالت میں؟ یعنی انسان خواب دیکھتا ہے کہ بے نظیر کی ملاقات ہوئی ہے، صبح دیکھے اگر آپ پاشی ہوئی ہے تو پھر غسل واجب ہے، اور اگر آپ پاشی نہیں ہوئی تو غسل واجب نہیں ہے۔ صاحب مشکات نے امام صاحب کے مذہب کو ترجیح دے۔ عن ام سلمہ قالت ام سلیم نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ تو منع نہیں کرتا حق بیان کرنے سے، تو میں بھی شرم نہیں کرتی، فہل علی المرأة من غسل اذا احتلمت، عورت پر غسل ہے اگر اس کو احتلام آ جائے؟ حضور نے فرمایا نعم اذا رأت الماء، او معلوم الماء من الماء جو ہے بیداری کی حالت میں نہیں ہے بلکہ نیند کی حالت میں ہے۔ فغطت ام سلمہ وجہ، حضور کی بیوی ام سلمہ نے اپنی منہ چھپایا شرم کے مارے، اور کہنے لگی یا رسول اللہ او تحتلم المرأة، عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ قال نعم ضربت یمینک، تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو، وبما یشبہها ولدها، اگر عورت کی منی نہ ہوتی تو بچہ کبھی کبھار ماں کے مشابہ کیوں ہوتا ہے؟ معلوم ہے کہ بچے میں جیسے ماں کا باپ کا مادہ ہے تو ماں کا بھی مادہ ہے۔ وفی روایت ام سلیم ان ماء الرجل غلیظ ابیض، پھر بگاڑا کا پانی جو ہے گاڑھا ہے اور سفید ہے، وماء المرأة رقیق اصفر، وہ باریک اور پیلا ہے، فمن ایہما علی، جو غالب رحم میں دونوں ٹکرا جاتے ہیں، وسبق، اور جو پہلے رحم میں پہنچتا ہے، یکون منہ شبہ، بچہ اسی کا مشابہ ہوتا ہے۔ کوشش کرو جلدی آپ پاشی، لیکن شاہ ولی اللہ نے کہا پہلے پاشی ہو تو پھر عورت کے پیٹ پر بیٹھے رہو تاکہ ان کی بھی خواہش پوری ہو، ایسے نہیں کہ دم لپیٹ کر کے چلے۔ ٹھیک ہے، یہ سارے آداب ہے اس کام کرنے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابت، نبی علیہ السلام جب غسل جنابت سے کرتے تھے نو بدأ، ابتدا کرتے تھے، ہاتھ دھو لیتے تھے، پھر وضو فرماتے تھے جیسے نماز کے لیے، پھر اپنی انگلی داخل کرتے تھے پانی میں، فیخلل بها اصول شریعت، تاکہ تری ہو پانی پہنچ جائے. ثم یصب، پھر ڈالتے تھے اپنے سر کے اوپر 3 چلو، ثم یفیض الماء علی جلدہ کلہ. غسل میں 3 فرض ہیں، منہ بھر کر پانی لینا، یہاں تک پانی پہنچانا، اور پوری بدن پر پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی خشک نہ ہو. تبلیغی کہتے ہیں کلی کرنا، یہاں تک غرغرہ کرنا. ہاں یہ نہیں ہے. اگر روزہ سے یہاں تک غرغرہ کرے پھر غرق ہو گیا، روزہ ختم ہو جاتا ہے. یہاں تک پانی پہنچانا فرض نہیں ہے، منہ بھر کر پانی لو، بس یہاں تک پانی پہنچاؤ اور پوری بدن پر یا روشیلا پانی لو. ٹھیک ہے، یہ اسرائیل کا وزیر خارجہ. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قالت میمونہ وضعت لنبی علیہ السلام، میں نے حضور علیہ السلام کے لیے پانی رکھا، فسترتہ، کھڑی ہو کر میں نے چادر لٹکایا پردے کے لیے، وصب علی یدیہ، اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا، دونوں کو دھویا، پھر ڈالا اپنے ہاتھوں پر، پھر دھویا، پھر ڈالا دائیں ہاتھ سے بائیں پر. اچھا جی. فغسل فرجہ، استنجا کیا، فضرب بیدہ الارض، تو زمین پر ہاتھ ملا، فمسحا، تاکہ رائحہ کریہا دور ہو جائے. ثم غسلها، پھر دھویا، فمزمز واستنشق وغسل وجهه وذراعه، ثم صب، ڈالا اپنے سر کے اوپر اور بہایا پانی پوری جسد پر. ثم تنحى، پھر غسل کی جگہ سے ہٹے. اچھا. فغسل قدمے، اپنے قدمین کو دھویا. فناولته ثوبا، میں نے کپڑا پکڑایا. فلم یاخذ، آپ نے کپڑا نہیں لیا، ازار باندھا تھا یعنی قمیص پہننے کے لیے دیا. فانطلق، آپ جا رہے تھے، وهو ينفض يده، ایسے ہاتھ اس طرح کرتے تھے. اچھا. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت ان امرأة من الانصار، انصار کی ایک عورت نے سألت، پوچھا، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے، من غسلها من المحیض، کہ رسول اللہ ہم حیض سے غسل کیسے کریں. فأمرها کیف تغسل، تو اس کو امر کیا طریقہ غسل کا. ثم قال، وہ طریقہ غسل یہ ہے، فرمایا خذی فرصتاً، ایک کپڑا لو، من مسکن، جس کو خوشبو لگی ہو، فتطہری بہا، اس خوشبودار کپڑے سے پاکی حاصل کر. بس اتنا کہا. تو وہ عورت کہنے لگی کیف اتطہر بہا، کس طرح خوشبودار کپڑے سے پاکی حاصل کروں. اب حضور اس چیز کا تو نام لے نہیں سکتے تھے. فرمایا تطہری بہا، خوشبودار کپڑے سے پاکی حاصل کرو. وہ پھر کہنے لگی کیف تطہر بہا. اب حضور تو اس جگہ کا نام نہیں لے سکتا تھا. فرمایا سبحان اللہ تطہری بہا، پاک کی حاصل کرو. تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہے فاجتذبتها، میں نے اس عورت کو کھینچا، الی، اپنی طرف. فقلت، میں نے کہا کہ مطلب یہ کہ تتبعی بہا اثر الدم، وہ کپڑا فرش کی منہ میں رکھو جہاں سے خون نکلتا ہے. یہاں سے اب اس چیز کا نام تو حضور نہیں لے سکتے تھے. بدنما چیز. حسن جان مجھے صاحب کہتے شکر ہے کہ یہ فرش کی شکل خراب ہے، ورنہ عورتیں اس کو ننگا رکھتی تھی. لیکن ایسے ایک ٹوٹا ہوا فرش. عن ام سلمة قالت قلت یا رسول اللہ انی امرأة، میں ایک عورت اشد ظفر راسی، موٹی ہے مینڈیا میری سر کے، افا انقذہ، میں اس کو کھول دوں جب غسل جنابت کا کروں. حضور نے فرمائے نہیں، انما یکفی، آپ کے لیے کافی ہے، ان تحسی علی رأسک ثلاث حسیات، کہ آپ 3 چولو اپنے سر پر پانی کا ڈالو. ثم تقیدینی علیک الماء، پھر بہاؤ اپنے بدن پر پانی. فتطہری، مسئلہ یہ ہے کہ اگر مرد کی مینڈیاں ہوں تو اس کا فرض ہے کہ غسل جنابت میں مینڈی بال کھول دے، لیکن اگر عورت کی مینڈیا ہے
تو غسل جنابت کے لیے پر مینڈیا کھولنا نہیں ہے، کیونکہ عورتوں میں حرج ہے، اور مرد تو مستی کرتے، اس کو مینڈیوں کی کیا ضرورت ہے۔ عن انس قال كان النبي علیہ السلام يتوضأ بالمد، نبی علیہ السلام وضو فرماتے تھے 1 کلو پانی کے ساتھ، ويغتسل بالصاع، اور نبی علیہ السلام غسل فرماتے تھے 1 صاع کے ساتھ جس میں 4 کلو آتا ہے، الى 500 امداد، 500 مد تک، یعنی 5 سیروں تک، یہ کم از کم ہے، اس میں حصر نہیں ہے۔ اگر انسان 1 کلو استعمال کرے اور وضو نہ تمام ہو تو وہ زیادہ استعمال کر سکتا ہے، اور اگر 4 کلو غسل میں استعمال کرے اور ابھی بدن خشک ہے تو مزید کر سکتا ہے، یہ کم از کم پانی۔ عن معاذہ قالت قالت عائشہ كنت اغتسل، غسل کرتی تھی انا میں اور نبی علیہ السلام 1 برتن سے، بینی و بینہ، جو میری حضور کے درمیان تھا، فیبادرنی، حضور پہلے پانی اٹھاتا تھا، حتی اقول، میں کہتی تھی دعلی دعلی، میری لیے پانی چھوڑ پانی چھوڑ، وہما جنوبان، اور وہ دونوں جنوب ہوتے تھے۔ مرد کے لیے عورت کا بچا ہوا پانی استعمال کرنا اور عورت کے لیے مرد کا بچا ہوا پانی استعمال کرنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کے 8 صورتیں، 8۔ ایک صورت یہ ہے کہ مرد اور عورت اجنبی ہو، اور ایک یہ ہے کہ مرد اور عورت جو ہے وہ اجنبی نہ ہو بلکہ میاں بیوی ہو۔ جب میاں بیوی ہو تو یا عورت کو حیض ہوگا یا نہیں ہوگا، جب اجنبی ہو یا حیض ہوگا یا حیض نہیں ہوگا، 4 ہو گئے۔ اور ہر صورت میں یا وضو معاً کریں گے یا یکی بعد دیگرے کریں گے، یا معاً کریں گے یا یکی بعد، یا معاً یا یکی بعد دیگرے، یا معاً یا یکی بعد دیگرے، تو ہر صورت کی 2 صورتیں ہو گئی، تو 2 4 8۔ یا اجنبیین ہوں گے یا غیر اجنبیین، اگر اجنبیین تھے تو یا عورت کو حیض ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر زوجین تھے عورت کو حیض ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کتنے ہو گئے؟ اب پہلی صورت میں 2 صورتیں ہیں، یا معاً وضو غسل کریں گے یا یکی بعد کریں، 2 معاً کریں گے یکی بعد کریں، معاً کریں گے یکی بعد کریں، معاً کریں گے یکی بعد کریں، 8 صورت۔ امام مالک، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک 8 صورت ہی جائز ہے کہ عورت مرد کا بچا ہوا پانی استعمال کرے اور عورت مرد کا بچا ہوا پانی استعمال کرے، اور 8 صورتوں میں جائز۔ امام احمد ابن حنبل 1 صورت مستثنیٰ کرتے ہیں کہ عورت اجنبی ہو اور حائضہ ہو، اگر وہ غسل کرے اور ٹپ میں پانی بچ جائے تو مرد اس کی وضو غسل نہیں کر سکتا۔ اس 1 صورت میں امام احمد خلاف کرتا ہے، باقی 7 صورتوں میں وہ بھی جائز مانتا ہے، اور امام ثلاث کے نزدیک 8 کے 8 صورتیں جو ہے وہ جائز ہے۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ مرد اور عورت زوجین ہیں اور معاً وضو کرتے ہیں، تو عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء بینی و بینہ فیبادرنی، نبی علیہ السلام پہلے پانی اٹھاتے تھے لوٹے میں، حتی اقول، میں کہتی تھی دعلی دعلی، میری لیے پانی چھوڑ پانی چھوڑ، قالت وہما جنبان، عائشہ قالت سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا آدمی کے بارے میں، یجد البللہ، کہ وہ سلوار کو گیلا پاتا ہے، ولا یذکر احتلام، اور اس کو احتلام یاد نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا یغتسل
یغتسل، کیونکہ منی اس نے دیکھی. اور حضور سے پوچھا گیا اس آدمی کے بارے میں یرا انہ قد احتلم، کس کو احتلام یاد ہے، ولا یجد بلالا، اور لیکن وہ خروج منی نہیں دیکھتا، نو فرمائے لا غسل علیہ. اور یہی مسئلہ. قالت ام سلیم حل علی المرأة، عورت پر ترا ذالک، اگر منی دیکھی او احتلام یاد ہو تو غسل ہے. قال نعم ان النساء شقائق الرجال. احناف کے نزدیک اس میں تفصیل ہے کہ پیر بگاڑا کو خواب یاد نہیں ہے، خواب یاد ہے اور بلل نہیں ہے، بالاتفاق غسل نہیں ہے. اور بلل ہے لیکن خواب یاد نہیں ہے. تو احناف اس میں تفصیل کرتے ہیں کہ اگر سوتے وقت یہ مطمئن تھا کہ میں ابھی سے روزہ سے آیا اور 4 ماہ کے لیے جاؤں گا، اور اس نیک خیالات میں آنکھ لگ گئی، صبح اٹھا تو شلوار گندا ہے، تو اس پر غسل واجب ہے. ٹھیک ہے. اور اگر رات سوتے وقت نہ سے روزے کا خیال تھا، نہ چیلے کا خیال تھا، بے نظیر کے خیالات تھے کہ وہ کیسی گری، کس پہ گری اور کیا حال تھا، اور اسی منتشر حالات میں سو گیا اور صبح دیکھا تو اب پہنچی ہوئی ہے، تو پھر غسل اس پر نہیں ہے. ٹھیک ہے. تبلیغی پر غسل ہے اور بے نظیر کے سوچنے والے پر غسل نہیں ہے. معلوم ہوا کہ یہ سوچ کی وجہ سے انتشار ہوا تھا، اس انتشار کی وجہ سے مزی خارج ہے یا ودی خارج ہے، اور مزی اور ودی کے خروج سے غسل واجب. حاصل یہ ہے کہ اگر حالات منتشر تھے اور بلل دیکھے تو غسل نہیں ہے، اور اگر حالات مطمئن تھے اور بلل دیکھے تو غسل ہے. ٹھیک ہے. عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاوز الختان، جب حشفہ میں داخل ہو جائے غسل واجب ہے. فعلته انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ہم اس نوبت پر پہنچے تھے. فاغتسلنا. امام شافعی کے نزدیک التقاء ختانین سے غسل واجب نہیں جب تک انزال نہ ہو. ائمہ ثلاث کہتے ہیں التقاء ختانین موجب غسل ہے انزال سے پہلے. ہماری لیے دلیل یہ ہے، امام شافعی دلیل پیش کرتے ہیں الماء من الماء، غسل کا پانی استعمال واجب ہے من الماء خروج منی سے. ہم کہتے ہیں وہ منسوخ ہے، روایت گزر چکی ہے، یا وہ محمول حالت اختلاف پر. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت کل شعرۃ جنابہ، ہر بال کے نیچے جو ہے جنابت ہے. فاغسلوا الشعر، تم بالوں کو دو. وانقوا البشرہ، جسم کو صاف کرو. عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک موضع شعرۃ، جو ایک بال کے برابر جگہ خوش چھوڑے جنابت سے اور اس کو نہ دھوئے، فعل بها کذا و کذا من النار، اس کو اتنی مدت تک آگ لگے گی. حضرت علی نے فرمایا فمن ثم عادت راسی، فمن ثم عادت راسی، فمن ثم عادت راسی. اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ کہ اس وجہ سے میں بار بار سر دھوتا ہوں تاکہ ایک بال خشک نہ رہ جائے. ثم عادت راسی، اس وجہ سے بار بار میں سر دھوتا ہوں. من ثم عادت راسی، بار بار میں سر دھوتا ہوں کہ ایک بال خشک نہ ہو. اور ایک معنی یہ ہے من ثم عادت ہو، اس وجہ سے میں دشمن بنا ہوں راسی اپنے بالوں کا، یعنی اس طرح سے اتارتا ہوں تاکہ بال غسل میں رکاوٹ نہ بنے. تو پھر منڈوانا مراد ہے کس وجہ سے میں دشمن بنا ہوں اپنی سر کے بالوں کا اور اس طرح پھیراتا ہوں تاکہ میرے بال غسل جنابت میں رکاوٹ نہ بنے. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان نبی علیہ السلام لا یتوضأ بعد الغسل، غسل سے پہلے وضو کرنا بالاتفاق مسنون و مستحب ہے، اور غسل کر کے وضو کرنا بالاتفاق اسراف بلکہ بدعت ہے. نبی علیہ السلام وضو نہیں فرماتے تھے غسل کے بعد. کان نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ السلام اپنا سر مبارک دھوتے تھے بالختمی، خوشبودار مٹی کے ساتھ. وہو جنوب یستجع بذلک، اور اس کے بعد اسی پر اکتفا کرتے تھے. ولا یصب علیہ الماء، مٹی اگر نرم ہے پانی کی طرح تو وہ کافی. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا، حضور نے پیر بگاڑا کو دیکھا، یغتسل بالبراس، کہ وہ غسل کر رہا تھا کھلے میدان میں، سلوار
قمیص کو لٹکایا تھا اور غسل کر رہا تھا. فصعد المنبر، حضور ممبر پر چڑھے، فحمد اللہ، خدا کا حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا ان اللہ حیی، اللہ حیا ناک ہے، ستیر پردہ دار ہے، یحب الحیا، پسند کرتے ہیں حیا اور پردے کو. جب غسل کرے تمہارا فلیستتر، پردے میں جائے. وفی روایت قال ان اللہ ستیر، اللہ پردہ ڈالنے والا ہے. جب ارادہ کرے ایک تمہارا غسل کرنے کا، فلیتوارا، اپنے آپ کو چھپائے، بشیء، کسی پردہ سے. عن ابی بن کعب قال انما کان الماء من الماء، غسل کا پانی واجب ہے، من الماء، خروج منی سے. یہ رخصت تھا اول اسلام میں، ثم نہی عنہا، اس کا معنی کہ التقاء خطانین ہی سے غسل واجب ہوتا ہے. یہ وہ ہماری دلیل ہے. عن علی قال جاء رجل، ایک آدمی نبی علیہ السلام کی خدمت میں کہنے لگا میں نے غسل جنابت سے کیا اور میں نے فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد میں نے دیکھا مقدار ایک ناخن کا جس کو پانی نہیں پہنچا تھا. حضور نے فرمایا لو کنت مسحت علیہ بیدک، اگر آپ تر ہاتھ اس پر پھیرتے تو اجزا کا آپ کے لیے کافی تھا. یعنی یہ جگہ خشک رہ جائے، غسل کے بعد ایسا کرو تاکہ وہ گیلی ہو جائے. بات کر. وعن ابن عمر قال كانت الصلوات 50، نمازی 50 تھی اور غسل جنابت سے 7 مرتبہ تھا. وغسل البول من الثوب 7 مرات، اور پیشاب کپڑے کو لگی تو 7 مرتبہ دھونا پڑتا تھا. تو ہمیشہ نبی علیہ السلام خدا سے دعا مانگتا تھا، حتیٰ کہ نمازی 5 ہو گئی اور غسل جنابت کا 1 بار ہوا اور غسل ثوبی کا بول سے مرتا.